بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے روزے اور تقوی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کا بنیادی طور پہ کیا مقصد ہے۔ تو آج ہم ان مقاصد میں سے صرف دو بنیادی مقاصد جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبادت کا جو بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عبادات کے ذریعے اپنی بندگی کا طریقہ سکھانا چاہتا ہے، اور یہ طریقہ سکھانے کے لیے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہر مسلمان عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ان کے طریقوں پر استوار کرتا ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد جو ہے عبادات سے وہ یہ ہے کہ انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ اللہ رب العزت چینج کرنا چاہتا ہے، اس کو درست کرنا چاہتا ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دینا چاہتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادات، معاملات، عقائد اور اخلاقیات کی جتنی بھی باتیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم قرار دی ہیں ان کا بنیادی مقاصد جو ہیں وہ تو انسان کو بندگی سکھانا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہنا ہے، یہ چیزیں سکھانا ہے۔ لیکن جو دوسرا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادات، وہ معاملات، وہ عقائد انسان کی عملی زندگی میں کیا کیا چینجنگ لے کے آتے ہیں، کیا کیا تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بنیادی طور پہ عبادات کا جو مقصد ہے وہ ایک تو بندگی سکھانا ہے، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاقیات کو درست کرنا اور اس کے بیہیویئر کو چینج کرنا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے باوجود اگر انسان کو تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو اس کو روزے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اور پھر اسی آیت کے اینڈ پہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی عبادات کا ہمیں حکم فرماتا ہے اس کا ایک دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بیہیویئر اور اس کا اخلاق جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اخلاق کی اور انسان کے بیہیویئر کی کتنی اہمیت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ سارا دن روزے میں ہوتی ہے اور رات کو نوافل کے ذریعے قیام کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسایوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کی آگ میں ہے، یعنی جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ صرف فرائض پر پابندی کرتی ہے اور باقی جو ایکسٹرا عبادات ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس عورت کا اخلاق اور اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے بیہیویئر کی، اس کے سلوک کی، اس کے اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اخلاقیات کو اپنے
کمال تک پہنچانا اور ان کی تکمیل کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور اہداف میں سے ایک چیز تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے بیہیویئر اور اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔